إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، سارے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ایک مسلمان اگر اس تصور کو، اس کنسیپٹ کو مانتا ہے تو اسے اللہ کی فرمانبرداری اور بندگی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے ہماری پیدائش کا اللہ کے ہاں، تو ہمیں اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کرنا ہر عمل اور ہر معاملے میں آسان ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کا طریقہ بتایا ہے. اس نے کیسے ہم اللہ کی بندگی کریں، اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، آپ کو اسوہ حسنہ بنا دیا کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں سارے انسانوں اور جنوں کے لیے. تو اللہ کی بندگی میں تو اور یقیناً آپ اسوہ حسنہ ہیں. اسی لیے اللہ کی بندگی کے لیے یہ تصور بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کے مطابق کریں گے. بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے طے ہو جاتے ہیں جب ایک مسلمان کا یہ کنسیپٹ ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اس کے نزدیک واضح ہوتا ہے اور بہت آسان ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے. اللہ کی بندگی کا اس نے طریقہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. تو ہر مسلمان اللہ کی بندگی کے لیے وہی طریقہ اپنائے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، تعلیم دینا پڑے گا. جس کو یہ فکر ہوگی کہ اسے اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے،
تو اسے اس بات کی بھی فکر ہوگی کہ اللہ کی بندگی ہم کریں کیسے. تو اور ظاہر سی بات ہے کہ بلا علم اور تعلیم کے کوئی بھی عمل تقاضے کے مطابق ادا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علم حاصل کرنا عبادت سے پہلے ضروری ہے، عمل سے پہلے ضروری ہے. علم حاصل کرنا ضروری ہے آدمی کو عمل کرنے سے پہلے. عبادت کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم جو ہے یہ عبادت سے بھی افضل ہے، عبادت سے افضل ہے. العلم خیر من فضل العبادہ، عبادت کی فضیلت جو ہے اس سے زیادہ فضیلت ہے علم کی. علم حاصل کرنا، تعلیم دینا، یہ بہت افضل عمل ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سب سے بہتر وہ مرد و عورت ہیں جو علم سیکھیں اور سکھائیں. کیونکہ علم سیکھے بغیر کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، یعنی صحیح طور پر نہیں کوئی عمل کیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت اس کے حکم اور ہدایت اور سنت کے مطابق ادا کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر مسلمان اس کنسپٹ کو اچھی طرح سمجھے کہ نبی کی سنت کے مطابق عبادت ہوگی، وہ عبادت قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو سنتوں کا علم، عبادتوں کے طریقوں کا علم بندہ حاصل کرنا شروع کر دے گا. اور جب علم حاصل کرے گا تو عبادت صحیح ڈھنگ سے کرے گا. اب دیکھیے مسجدوں میں آنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ ہدایت کا طریقہ ہے. آپ حکم دیتے تھے مسجدوں میں 5 وقتوں کی نمازوں کے لیے حاضری کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا. یہ سنت ہے، یہ ہدایت کی راہ ہے. اس سے ہٹنا یہ گمراہی کی راہ ہے. اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ مسجد میں آنا کیوں ضروری ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، جماعت کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو اسے کہا گیا ہے کہ گمراہی کا راستہ ہے. اگر ایک مسلمان یہ سمجھے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اکیلے گھر میں نہیں نماز پڑھ سکتا الا کہ بہت بڑا عذر ہو، اس کے پاس بہت بڑا عذر ہو، تو اب یہ طریقہ اگر اسے معلوم ہو کہ وہ گھر میں اکیلے نہیں نماز پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دن ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو کہوں کہ وہ آئے نماز پڑھائے، اور میں لوگوں کو لے کر کے جاؤں اور لکڑیوں کا ڈھیر لے لوں، گٹھر، اور اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں کو ان میں رہنے والے بے نمازیوں کے ساتھ جلا دوں جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. یہ مسئلہ اگر ایک مسلمان کو، ہم کو اور آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کی عبادت جماعت کے وقت اگر ہم مسجدوں میں جا کر کے نہیں ادا کریں گے تو یہ گمراہی کی راہ ہے اور یہ اللہ کے غضب کی راہ ہے. اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں. دیکھیے آپ کا غصہ، آپ نے غصہ کس طرح ظاہر فرمایا. آپ نے فرمایا بہت اور سی مخلوقات رہتی ہیں، عورتیں ہیں جن کے اوپر جماعت میں حاضری فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ورنہ میں جلا دیتا ان کے گھروں کو جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں علم اور معلومات کے بغیر، علم ہو، آدمی کا دل اچھا ہو، اس کی فکر ہو، جانکاری اس تک پہنچی ہو تو اس پر عمل کرے گا. وہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ علم آدمی حاصل کرے اور عبادت کرے. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کا گھر بنائیں. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں.
تو دیکھیے مسجدوں کے بنانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بنانے کا حکم دیا محلوں میں، اس لیے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل ہو کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مقام ہو، اور جو مقام نماز قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو اللہ کی مسجد ہے، اللہ نے ان کو اپنی طرف نسبت کیا کہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کی مسجدوں میں 5 وقت جب بندہ اللہ کی عبادت اور صلات کے لیے جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو یہ مظاہرہ ہوتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اپنی مصروفیات میں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مصروفیات چھوڑ دیتا ہے، بال بچوں کے ساتھ جو شغل ہیں، مشغولیت ہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جب اسے ندا دی جاتی ہے مسجد کی طرف سے، جو بھی مسجد اس کے محلے میں قریب میں ہے جہاں وہ پہنچ سکتا ہے، وہاں سے جب اسے ندا دی جاتی ہے تو چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، جو بھی مصروفیتیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اصل مقصد تو بندے کا یہ ہے، بندے کی تخلیق کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے، کہاں کس وقت کس جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے وہ بندگی کرے۔ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، اور مسجدیں بنانے کی اسی لیے بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کا بنانا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدیں بنانا یہ اتنا افضل عمل ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی شہرت کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی معلوم نہیں کن کن نیتوں سے مسجدیں بناتے ہیں، اسی لیے فرمایا من بنا للہ، جس نے بنائی مسجد اللہ کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہو، یہاں تعلیم ہو، تو اس نیت سے جس نے مسجد بنائی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اخلاص اور نیک نیتی کے جذبے سے اللہ کا گھر بنانا۔ اسی لیے فرمایا جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت کے لیے۔ بلکہ گھر بنانے کے سلسلے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، یعنی چھوٹی سی چھوٹی مسجد، یا مسجد میں چھوٹا سا چھوٹا اس کا مطلب تعاون رہا، مدد رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی پورا کا پورا کام کر دے، کام میں حصے دار بن جائے، اور اس کا مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کی عبادت کا ایک مرکز اور ایک عبادت گاہ بنانا ہے۔ اسی لیے دیکھیے مسلمانوں میں، ہمارے اور آپ میں عام طور پر کتنا لگاؤ ہوتا ہے، دلی لگاؤ ہوتا ہے جب اللہ کے گھر بنانے کی بات ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں تعاون کی بات ہوتی ہے۔ یہ اسی ایمان کی نشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایمان کا تقاضا ہے، اسی کا ایک طرح کا اظہار ہے۔ اور جب مسجد بنتی ہے تو دیکھیے اس کے فائدے کتنے ہیں، بے پناہ فائدے ہیں مسجد کے۔ مسجد کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مسلمان جس محلے میں رہتا ہے وہ 5 وقت اللہ کی مسجد میں، جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد میں جمع ہوتا ہے، دیکھیے ایک محلے، ایک علاقے، ایک بلڈنگ میں
رہنے والا ایک کمپلیکس میں اگر مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے خبردار رہتا ہے، آگاہ رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دیکھتے تھے کہ کوئی صحابی نہیں ہے جو برابر آنے والے ہیں مسجد میں، تو آپ پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں نظر آئے، تو بتایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں، تو ان کی عادت ہوتی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ وہ سفر پر کہیں گئے ہیں تو ان کے گھر کی خبرگیری ہوتی رہنی چاہیے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ایک جگہ جب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات، ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ یہ مرکز ہے، ایک محلے، ایک کمپلیکس کا مرکز ہے۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا کہ مسجدیں بناؤ محلوں میں اور مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، خوشبوؤں سے معطر رکھو، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر سے زیادہ سوچتا ہو کہ اللہ کا گھر ہے اور اسے اور اچھے سے اچھا رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے گھر سے لگاؤ کتنا ہے، اس میں جو کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی کیا کرے، کتنا کر دے، یہ پیمانہ صحیح نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس کا کام ہے وہ کرنا۔ ہمارے پاس اگر کچھ بھی حیثیت نہیں ہے دینے کی تو ہم مسجد کی اگر صفائی کی فکر مندی رکھیں اور کچھ کرا لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد سے ایک تنکا اٹھاتا ہو، تنکا، تو اللہ کے گھر میں پڑا ہوا کوئی تنکا ہے، کوئی ٹکڑا ہے پڑا ہوا اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے، اس کی آنکھ میں وہ گڑتا ہے کہ اللہ کے گھر میں یہ پڑا ہوا ٹکڑا ہے، اس کی آنکھ میں وہ چیز چبھتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس کا ایمان اسے آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی ٹکڑا بھی ایسا نہ پڑا رہے جو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا مسئلہ ایسا ہے اللہ کے گھر کا مسئلہ کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، اس کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کا دور اور اس کا رول جو ہے وہ قائم رہے، بڑھتا رہے، چلتا رہے، یہ فکر ہو۔ مسجد کی فکر جس کو ہو جائے، مسجد کی فکر سے متعلق مسجد کی تعمیر، مسجد کا مینٹیننس، مسجد کی ضرورتیں، مسجد سے دوسرے جو متعلقات ہیں، مسائل ہیں، ان کی جس کو فکر ہو جائے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مسجد میں حلقہ رہنا چاہیے، مسجد میں درس ہو، قرآن کی تعلیم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 افراد ایسے ہیں، 7 لوگ جن کو قیامت میں، میدان قیامت میں اللہ کا سایہ ملے گا، اللہ کا سایہ۔ تو اس میں آپ نے گنایا کہا وہ شخص بھی ہے، ان 7 میں سے وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہو، اٹکا رہتا ہو، اس کا دل مطلب مسجد سے جڑا ہو اس کا دل۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، مسجد سے متعلق کوئی بھی چیز ہو وہ اس کے لیے فکر مند رہتا ہو، مسجد سے کام سے متعلق ہو، مسجد کے حلقوں میں شرکت سے متعلق ہو، مسجد میں 5 وقتہ نماز سے حاضری سے متعلق ہو، جو بھی مسجد سے مسئلے ہیں اس کو لگا ہوا ہو فکر۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم ان ساری معلومات کو ایمان اور یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے پاس علم آیا، ہمیں یہ معلومات ملی کہ میدان قیامت میں اللہ اس بندے کو اپنا سایہ دے گا، یا عرش کا سایہ دے گا، اس بندے کو جس کا دل اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجد سے اٹکا ہوا ہو، فکر مند ہو، اس کا دل اس سے جڑا ہوا ہو۔ تو آپ بتائیے اگر ہمارا ایمان ہے مضبوط، ہمارا یقین ہے، قیامت کا محشر منظر ہمیں معلوم ہے کہ ہولناکی کتنی ہوگی، صورتحال کتنی سنگین ہوگی وہاں، تو ایک مومن کے لیے اللہ کے گھر سے اپنے دل کا لگانا،
اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اس کی فکر کرنا، اس کو بنانا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو خوشبوؤں سے معطر رکھنا، یہ بہت آسان ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ اور ہمارے لیے یہ علم آنے کے بعد ہم جس طرح شہری زندگی میں جیتے ہیں، کہ کتنا نظافتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مسجدوں کے سلسلے میں ہماری فکر کتنی ہے، ہم میں ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت نصیحت کی نہیں ہے، ہم میں ہر ایک کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت جامع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحتیں فرماتے ہوں کہ مسجدوں کو تم آباد رکھو، مسجدوں کو تم صاف ستھرا رکھو، اور مسجدوں میں جب آؤ تو مسجد کا تصور لے کر کے آؤ۔ اللہ کے گھر آ رہے ہو، کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر۔ ایک مسلمان مرد ہو، ایک مسلمان خاتون ہو، جو اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں ان کا تصور کیا ہو کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہو تو آپ اس کے مہمان ہو جاتے ہو، دور سے آتے ہو یا قریب سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے گھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے اوپر حق ہوتا ہے کہ اس کی میزبانی کرے۔ ایک میزبان جو ہے اپنے مہمان کی کیسی خاطرداری کرتا ہے۔ آپ ہمارے گھر آ گئے، ہم آپ کے گھر آ گئے، کوئی ہمارے گھر آ گیا، کوئی آپ کے گھر آ گیا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ جو بہتر سے بہتر میزبانی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر میں جو کچھ بھی پاسبلٹی ہے، امکان ہے، گنجائش ہے، بہتر سے بہتر ضیافت کرنے کی آدمی پیش کرتا ہے۔ اللہ کے گھر بندہ آتا ہے تو کتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب چلتا ہے، جب وہ قدم اپنے بڑھا کر کے مطلب اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد کے ارد گرد جب کچھ ایریا خالی ہوا، مدینہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد جب کچھ ایریا خالی ہوئے تو بعض لوگوں نے سوچا کہ ہم قریب میں جگہ لے لیں اور مسجد کے قریب پہنچ جائیں۔ تو انہیں یاد دلایا کہ جتنی دور سے تم آتے ہو اور پھر جاتے ہو، اپنے گھر سے نکلتے ہو، اپنے اہل و عیال سے نکلتے ہو، اور پھر اللہ کے گھر میں آتے ہو، پھر لوٹ کر کے تم اپنے اہل و عیال میں جاتے ہو، تو یہ درجات کی بلندی اور اسی طرح گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو دیکھیے ارادہ بدل دیا، تھوڑا دور ہیں، تھوڑی دوری پر ہیں، چل کر کے آئیں گے، چل کر کے جائیں گے، اور اس کو فکر کیا ہے؟ ایک مسلمان کو اگر یہ فکر ہو جائے، جس کو ہم لوگ یہاں کی زبان میں بولتے ہیں چکر ہو جائے، ایک چکر ہو، ایک فکر ہو، ایک لگن ہو کسی چیز کو پانے کی، تو دیکھیے اس کے لیے کتنی قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے ایک سواری لے لیتے، سواری سے آتے، تو یہ ہوا کہ سواری سے زیادہ پیدل آنا، گھر سے وضو کر کے آنا، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد میں آئے۔ کسی کو عذر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں اور چلیں مسجد میں وضو کریں۔ ثواب اصل تو یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے طہارت حاصل کر کے اللہ کے گھر میں آئے۔ اب مسجد میں آتا ہے وہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، جب تم مسجد میں آؤ اچھی سے زینت کے ساتھ آؤ۔ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ فجر میں آتے ہیں تو وہی لباس پہن کر کے آ جاتے ہیں، نائٹی، کہیں بھی ہیں کیسے بھی چلے آتے ہیں۔ یہ کنسپٹ کمزور ہے، یہ سوچ بہت کم ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے ہمارے لیے اچھے پوشاک، اچھا لباس، زینت کے ساتھ آنے کا۔ اور حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس جب بندہ جائے، اس کے گھر میں جائے تو اچھے لباس میں جائے۔ آپ میں ہم میں کتنے لوگ ہیں؟ ہر آدمی اپنے طور پر سوچے اور وہ فیصلہ کرے کہ ہم مسجد جاتے ہیں
تو ہمیں مسجد میں کس ڈھنگ سے جانا ہے؟ مسجد جاتے ہیں تو ہمیں کس ڈھنگ سے جانا ہے؟ کس ڈھنگ سے جاتے ہیں ہم؟ ہمارے لیے حکم ہے اچھے لباس میں آؤ، زینت کے ساتھ آؤ، اللہ کے گھر جا رہے ہو، اللہ کی مہمانی میں جا رہے ہو، میزبانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس سے بہتر میزبانی کون کرنے والا ہے؟ اس سے بہتر میزبانی کون کرنے والا ہے؟ ہم میں ہر آدمی سوچے اور اپنے آپ سے پوچھے، کیا وہ اسی سوچ کے ساتھ مسجد آتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے عام صورتحال، مطلب ہمارے ہاں عام صورتحال اچھی نہیں ہے، جیسے تیسے لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں۔ مسجد کے آداب میں، مسجد کے حقوق میں یہ بنیادی تصور اگر یہ رہے کہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ ہے، ہمارے گھر سے بہتر ہے، کسی منسٹر کے گھر سے بہتر ہے، کسی بڑے سے بڑے ملاقات کے مطلب تصور سے بہتر ہے۔ کہیں ہم بہت ہی اہتمام اور اہمیت سے جاتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی ایشو میں، اس سے بڑی بات ہے ہم کسی بادشاہ کے مہمان بھی ہو، اس سے بڑی بات ہے اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ تصور لے کر کے اگر بندہ زندہ ہے، چلتا ہے، تو جب اللہ کے گھر میں آئے گا تو ایک الگ ماحول میں آئے گا، لباس اس کا اچھا ہوگا، خوشبو جو میسر اس کے پاس ہوگی وہ لگائے ہوئے ہوگا، اور اس کا تصور یہ ہوگا کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں صاف ستھرا ہمیں اس کی رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات بہت عام ہیں، بہت عام فہم ہیں، لیکن دیکھیے مشکل دیکھیے ہمارے لیے کہ کتنی ہماری زندگی میں ان کی اپلائی ہوتی ہے۔ ان تعلیمات بہت کم ہوتی ہے، کم پرواہ لوگ کرتے ہیں، بہت صورتحال اچھی نہیں ہے، اس لیے مسجدوں کا فیض ہمیں کم ملتا ہے۔ مسجدوں کا فیض ملنا چاہیے۔ مسجدوں کا فیض کیسے ملے گا؟ مسجد کے آداب، مسجد کی عظمت، مسجد کی حرمت، مسجد کا مقصد، مسجد کے حقوق، ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے، تب جا کر کے مسجد کی برکت اور مسجد کا خیر حاصل ہوتا ہے۔ مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے، کوئی قیمت عام طور پر لوگوں کو نہیں رہتی، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ میں بھی شامل ہو سکتا ہے بندے کا، بلا عذر۔ بلا عذر، عذر کچھ نہیں ہے، 10 منٹ 15 منٹ بیٹھنے کے بیٹھک چھوڑ کر کے مطلب جانے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ تصور ہو کہ اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی، حدیث کی تعلیم ہوگی، حلقہ ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس حلقے کے لوگوں پر فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں اور میرے ذکر کے لیے، میرے قرآن کی تعلیم اور میرے دین کی حلال و حرام کی جانکاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ان بندوں کے تعلق سے، ان بندوں پر۔ آپ دیکھیے کتنی لاپرواہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کسی کو فلاں وادی میں چلا جائے اور ایسے ہی اس کو ایک دو اونٹنیاں مل جائیں، موٹی تندرست، بڑی قیمت تھی۔ آج بھی اونٹنی سستے نہیں ہے، لیکن اس وقت کا تصور تو بالکل الگ ہی تھا۔ تو آپ پوچھتے ہیں غریب صحابہ سے، عقبہ ابن عامر سے، صفہ میں، مطلب یہ سب طالب علم تھے ایک طرح سے، تو کہتے ہیں بتاؤ یہ پسند کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مفت میں، بلا کسی دقت اور پریشانی کے۔ تو کہا یا رسول اللہ پسند کیوں نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد میں ایک آیت کا سیکھنا یا ایک آیت اور 2 آیت کی تلاوت کرنا، یہ ایک دو اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ یہ دنیا کا مال یہ ختم ہو جائے گا اور یہ متاع ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس طرح کی ترغیب آپ دیتے تھے، اسی لیے ان کے پاس دیکھیں کتنا علم ہوا۔ ہمارے ہاں کتنے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کے تعلق سے رب العالمین ہمیں فکر مند بنائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے توفیق دے دے جو لوگ مسجدوں کی فکر کرتے ہیں۔ کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، معلوم نہیں کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، معلوم نہیں کتنے ہماری زندگی میں ہمارے اپنے فیملی، بال بچوں، رشتے ناتے اور اپنے بہت سارے مسائل کے تقاضے ہیں، لیکن ہم میں ہر آدمی دیکھے کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے روز۔ بعض سلف سے تو ملتا ہے کہ وہ مسجد میں آتے تھے تو کچھ جیب میں رکھ لیتے تھے، مسجد میں جب مسجد میں آتے تھے کچھ جیب میں رکھ لیتے، اور آتے تھے تو کہتے تھے مسجد میں جا رہے ہیں کہیں کچھ دے دیں گے۔ یہ فکر ہو، رب العالمین ہم سب کو اپنے گھر سے فکر رکھنے کی توفیق دے، اپنے گھر کی، اور یہ تصور ہمارا مضبوط ہو کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، یہ روئے زمین کی سب سے اچھی جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں جو ہیں یہ روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، سب سے محبوب جگہیں ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ یہ سب جب کنسیپٹ اور یہ سب جب مطلب یہ تصورات جب مضبوط ہوتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان بنیادی باتوں کو جو کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، رب العالمین ہمیں انہی کی روشنی میں مسجدوں کی اہمیت، مسجدوں کے حقوق، مسجدوں کے تعلق سے فکر مندی اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سلف کے طریقے پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔